السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بٹن کو بھی پریس کر لیجئے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں جگاتی، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، بس پھر اللہ سے محبت ہو جاتی ہے اور بے پناہ محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسا ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد تم تک کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے۔ چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تعالیٰ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھپتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے موج سے، اور جو نصیب سے نہ مل سکا دیکھنا اللہ تعالیٰ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یقین رکھنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ شروع میں بہت کشش اور لگاؤ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہو یا پھر کوئی شخص۔ میسر ہونے کے بعد وہ لگاؤ اور اپنائیت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ آپ کی ہزارہا کوششوں کے باوجود بھی اگر کوئی انسان خوش نہیں ہوتا تو ایک کوشش کر کے اسے چھوڑ دیجئے۔ کوشش کیجئے دوگلے لوگوں سے دور رہیں، صرف ایسے لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھیں جو وقت پڑنے پر آپ کے ساتھ چاہے کھڑے نہ ہوں، مگر وقت پڑنے پر آپ کے مخالفوں کی گود میں نہ کود پڑیں۔ اگر ایسے لوگ آپ کے کبھی قریب آ جائیں تو پہلی فرصت میں انہیں خود سے جدا کر دیجئے۔ انسان کو چاہیے بغیر کسی سہارے کے خوش رہے اور خوش رہنے کی عادت ڈال لے۔ زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی، بلکہ ہر روز ایک نئی کڑواہٹ اور مٹھاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ ہم جب اپنے جذبات کا اظہار کھل کر کرتے ہیں تو جھوٹے، فراڈ اور بناوٹی سمجھے جاتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو بے حس، ضدی اور ظالم سمجھے جاتے ہیں۔ مرد کی وفاداری دیکھنی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا سچا اور مخلص ہے، تو اسے دوسری عورت کی طرف دیکھنے کا موقع دو اور دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیجیے، خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر، ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے۔ جب آپ خود ہی اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیں گے تو کسی اور کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھے۔ اپنے وجود کی قدر خود کیجیے۔ بانو آپا کہتی ہیں کہ جب آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں
تو اس کی غلطیاں آپ کے جذبات کو کبھی بدل نہیں سکتیں، کیونکہ صرف دماغ ناراض ہو سکتا ہے لیکن دل پھر بھی پرواہ کرتا ہے۔ حق بات کو بھی انتہائی نرمی اور اخلاق کے ساتھ کہو، پھر بھی کسی کو کڑوی لگتی ہے تو لگتی رہے۔ بعض دفعہ سچ اتنا کڑوا نہیں ہوتا جتنا سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کی بجائے تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ تعالی ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ: میری تنخواہ ایک مزدور کے برابر مقرر کی جائے، اگر میرا گزارا نہ ہوا تو مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہت بہتر ہے۔ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جن کا ہتھیار دماغ ہے، زبان نہیں، اور ان کی چوٹ خاموشی ہے، نہ کہ زیادہ باتیں۔ اپنی بات کو بلند کریں نہ کہ آواز کو، اس لیے کہ بارش سے گلاب اگتے ہیں، گرج سے نہیں، اور یہ کہ برداشت اعلیٰ درجے کی طاقت ہے۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی بھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں یاد۔ اللہ تعالیٰ کی قربت آزمائش جتنی گہری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت بھی اتنی گہری ملتی ہے۔ تمہارا روز یوں دعا میں ہاتھ اٹھانا بے وجہ تو نہیں، کوئی تدبیر اس نے بھی کی ہوگی جو یہ درد تمہیں اس کی دہلیز تک لے آیا۔ دماغ ٹھنڈا ہو تو فیصلے غلط نہیں ہوتے، اور زبان میٹھی ہو تو اپنے کبھی دور نہیں ہوتے۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ بالکل اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ کسی پر کیچڑ مت اچھالو، اس سے دوسروں کے کپڑے خراب ہوں یا پھر نہ ہوں، مگر تمہارے ہاتھ ضرور خراب ہو جائیں گے۔ زندگی گزارنے کا صحیح لطف اسی میں ہے کہ آپ کا دل محبت اور دماغ عقل سے بھری ہو۔ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر دل مطمئن رہے تو سمجھ لیجئے کہ ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کو مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اور اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ شخص بن کے نہیں بلکہ شخصیت بن کے رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں اور شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے اور وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ وہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔
10 गुनहगार औरतें, बे पर्दा औरत, तेज जुबान वाली औरत, हर वक्त मौत मांगने वाली औरत, दीन का मजाक उड़ाने वाली औरत, चुगली करने वाली औरत, एहसान जतलाने वाली औरत, शोहर की नाफरमान औरत, गीबत करने वाली, बाल खोल कर चलने वाली और बगैर ज़रूरत के घर से निकलने वाली।